چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے مہربان، اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ جی ہاں، رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے روز جمعہ مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر رکیے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم دعا بھی تو پڑھتے ہیں۔ آئیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ آج ہم سورہ نوح کی آیت نمبر 5 اور 6 یعنی 5ویں اور 6ٹھی آیت پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز کے ساتھ، ایک انداز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، تو آپ بھی اچھے انداز سے درست قرآن پاک پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی قال ربی قال ربی قال ربی انی دعوت انی دعوت انی دعوت انی دعوت قال رب انی دعوت۔ قال ربی انی دعوت۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں آپ کے لیے کتنی آسانی کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ایک ورڈ، بلکہ ایک ایک دو دو کلمے، شروع میں تو ایک ایک پڑھاتے تھے، اب تھوڑا ملا دیتے ہیں، دو دو کلمے ہی ملاتے ہیں، تین تین چار چار بھی، تاکہ آپ آگے بھی تو بڑھیں نا۔ اب وہ ایک ایک پڑھاتے رہیں گے تو ظاہر بات ہے تو پھر تو کمزوری رہے گی، آگے بڑھنا ہوگا تو تھوڑا زیادہ بھی پڑھنا ہوتا ہے نا۔ تو آپ کوشش کریں، دیکھیں ایک ایک ورڈ کو، دو دو کلموں کو بار بار دہراتے بھی ہیں۔ جب یہ بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اس کو بار بار ہمارے ساتھ دہرائیں، انشاءاللہ آپ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انی دعوت انی دعوت قال رب انی دعوت قال رب انی دعوت
قومی 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 قال رب إني دعوت قومي قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ليلا ونهارا ليلا ونهارا ليلا ونهارا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. گڈ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے ہم قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قال، سب سے پہلا حرف قاف. قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے. اچھا، قاف کے بعد الف آ رہا ہے. یاد رکھیں الف سے پہلے حرف مستعلیہ آ جائیں تو وہ الف بھی موٹا ہو جاتا ہے. وہ الف بھی موٹا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی موٹا ہے. قولا، تو اس کا قاف بھی موٹا، الف بھی موٹا. قولا کیا پڑھیں گے؟ قول. ٹھیک ہے. لام کو باریک، لام پر زبر ہے. اچھا، لام پر زبر، اس لام کو کھینچے نہیں. بعض بچے پڑھتے ہیں قولا، غلط پڑھنا ہے. قولا قول. کیا پڑھیں؟ قولا. قول. گڈ. ربی میں را پر زبر ہے، را کو پر کریں گے، موٹا کریں گے. اور ربی با مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. ربی ربی ربی. ربی. ٹھیک ہے. اور را پر رہے گا، با کے نیچے زیر، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. انی میں یہ الف نہیں حمزہ ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گئی. ٹھیک ہے. اور نون مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے. یا مدہ ہے، یا سنگ سے پہلے زیر، یا مدہ ہے، ایک الف کھینچیں گے. ٹھیک ہے. انی. انی. اچھا، دعوتو، دال پر زبر ہے، حرکت ہے. دال کا مخرج بھی یاد کر لیں. یہ تا دال تو ادا ہوتے ہیں زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے. یعنی ثنائے اولیہ جو اوپر والے دو دانت ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان کی جڑوں میں جب یہ لگاتے ہیں زبان کا سرا. نوک نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نوک لگاتے، نوک نہیں لگتی، یہاں سرا لگتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی زبان کی نوک سے زیادہ حصہ لگتا ہے جس کو سرا کہتے ہیں، سرائے زبان. تو وہاں سے تا دال تو ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دال بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے، تا بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے، ایک تو وہ بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے. تو دال پر زبر ہے، حرکت نہیں کھینچنا. عین واو زبر آؤ، واو لین نرمی سے ادا کریں. عین کا مخرج ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. واو ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی گولائی سے. تا پر پیش ہے، حرکت ہے، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے مگر ہونٹ گول ہو جائیں گے. دعوتو کیا پڑھیں گے؟ دعوتو. گڈ. قومی میں قاف واو زبر قو، واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین. قاف کا مخرج آپ کو بتایا تھا زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، یہ قاف کا مخرج ہوتا ہے. اور جو کاف آتا ہے، کاف، یہاں پر ابھی کاف نظر نہیں آ رہا، کہیں ہے نہیں، تو وہ جو ادا ہوتا ہے کاف، کتاب والا کاف، تو وہ ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. آپ نے یاد رکھنا ہے. ان دونوں کو کہتے ہیں قاف اور کاف کو حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ. ٹھیک ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے. قومی واولین ہے، نرمی سے ادا کریں. می میں یا مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے. لیلوں، یہاں یا ساکن سے پہلے زبر، یالین ہو گیا، نرمی سے ادا کریں گے. اور لیلوں، تنوین کے بعد واو آ گیا. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف یرملون آتے ہیں تو ادغام ہوگا. حرف یرملون 6 ہیں، وہ آئیں گے تو ادغام. اب کچھ میں ادغام مال غنہ ہوتا ہے اور کچھ میں بلا غنہ. دو حروف ایسے ہیں جن میں بلا غنہ ہوتا ہے، لام اور را. جب کبھی آئیں گے لام نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد لام اور را ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا. نون ساکن تنوین کے بعد یا واو میم نون، یہ 4 حروف آئیں، ادغام مال غنہ ہوگا. یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی ادغام مال غنہ ہوگا. وَنَهَارًا. اچھا، یہاں پر واو پر زبر ہے، نون پر زبر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے مگر ہا الف زبر ہا، ایک الف کھینچیں گے. اور 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے. اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الالف. کیا کہیں گے؟ وقف بالابدال مع الالف. کیا کہیں گے؟ وقف بالابدال مع الالف. یہ بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین تاکہ آپ بھی یاد کر لیں. ٹھیک ہے. یہاں ہو جائے گا وقف بالابدال مع الالف. پھر اس سے آیت کو ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. گڈ. 2 زبر 2 جگہ پر یہاں غنہ ہوگا. 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے اور 2 جگہ غنہ ہے، یہاں غنہ ہے اور یہاں غنہ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے. فَلَمْ يَزِدْهُمْ فَلَمْ يَزِدْهُمْ
فلم یزدہم، فلم یزدہم، دال میں قلقلہ خوب واضح کریں گے، فلم یزدہم فلم یزدہم دعائی دعائی الا فرارا، الا فرارا، دعائی الا فرارا، دعائی الا فرارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا۔ گڈ، زبردست۔ فلم، فا کا مخرج اوپر والی دانتوں کے کنارے، نیچے والے ہونٹ کے تر، اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ فلم میم ساکن ہے، میم ساکن کے قاعدوں میں سے اظہار شفیع کا قاعدہ، جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے ادغام شفیع، میم ساکن کے بعد حرف با آئے اخفاء شفیع، میم ساکن کے بعد میم اور با ان دو حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے میم ساکن کے بعد تو وہاں ہوتا ہے اظہار شفوی۔ تو یہاں پر بھی اظہار شفیع، یہاں پر بھی اظہار شفیع، دونوں میں اظہار شفیع ہے، یہاں بھی، تو یہاں اظہار شفیع ہوگا۔ یزدہم، یہاں پر زبر ہے، حرکت کو نہیں کھینچیں گے۔ یزد، زا سیٹی سے ادا کریں گے اور سختی نہیں کریں گے، بعض بچے سختی کریں، یزدہم، یزدہم، ایسے نہیں پڑھنا، یزدہم، پیار سے پڑھنا ہے، یزدہم۔ کیسے پڑھیں گے؟ یزدہم، بس سیٹی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ بعض اتنی سختی کرتے ہیں کہ دانتوں میں تھر تھراہٹ ہو جاتی ہے، ایسا منع ہے، ایسا کر کے پڑھنا یہ منع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یزیدہم، دال عرف قلقلہ میں سے قلقلہ ہوگا، قلقلہ کی معنی جنبش حرکت ہوتی ہے، آواز لوٹتی ہے، واپس آتی ہے، صحیح ہے۔ یزیدہم، یزدہم، گڈ۔ ہم پھر وہی میم سا یہ قاعدوں میں قاعدہ اظہار شفیع کا قاعدہ ابھی بتایا تھا آپ کو۔ دعائی، تال پر پیش ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے، مگر عین علی زبر آ، علی مدہ ہے اور فے مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، دیکھیں یہاں حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا تو یہ کہلاتی ہے مد متصل۔ کیا کہلاتی ہے؟ مد متصل۔ اور اس کے برابر میں ہی حرف مدہ کے بعد، پہلے بھی حرف مدہ تھا، الف مدہ تھا، اس کے بعد حمزہ آیا، اب یا مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، مگر یہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ تو پہلے کیا تھا؟ دعائی، دعائی، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہو گیا، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل ہو جائے گا۔ اچھا، دونوں کو 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو الا، حمزہ خوب واضح کریں گے، لا مشدد، ذرا رک کر ادا کریں، الا، لام علی زبر لا، ایک الف کھینچ گئے، پھر را، را فا کے نیچے زیر ہے، حرکت نہیں کھینچیں گے، را علی زبر را، را بھی موٹا رہے گا کیونکہ زبر آ گیا، اور را علی زبر را کے بعد پھر 2 زبر کی تنوین آ گئی، پر 2 زبر کی تنوین کو وقف میں کیا کریں گے؟ الف سے بدل دیں گے، الف سے بدل دیں گے، الا فرارا، الا فرارا، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، مال الف، وقف بالابدال، مال الف، ماشاءاللہ یاد ہو گیا ہے، گڈ۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا۔ ماشاءاللہ، زبردست، بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا، مل کر پڑھا، بہت خوشی ہوئی، اللہ پاک آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 5 اور 6، 5ویں اور 6ٹھی آیت پڑھی ہے۔ امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے سمجھی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی۔ تو آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، اب آپ نے توجہ سننا ہے، پڑھنا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف کہ وہ کس انداز سے ہمیں یہ جو آج سیکھا ہے ان کو بتانے جا رہے ہیں۔ قواعد کا مقابلہ بھی ہوتا ہے اور دونوں ٹیمیں تیار ہو جائیں۔ تیار ہیں؟
جی تو پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے، بتائیے ٹیم اے قولا، قاف کا مخرج ہے کیا؟ جی ادھر سے ہاتھ کھڑا ہوا ہے سب سے پہلے، جی ان کو دیے مائک، نام بتائیے گا۔ محمد مدثر۔ محمد مدثر۔ جی پیارے بچے، کون سا قاعدہ، قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ جی تالو کے نرم جی سے زیادہ ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے جی یا سخت حصے سے؟ نرم حصے سے۔ اور جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی محمد مدثر بھائی نے جواب درست دے کر اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیا۔ اگلا سوال ٹیم بی سے ہے، سید عفان کے علاوہ کوئی بتائے تو مزہ آئے گا، دیکھتے ہیں۔ قولا، بتائیے قولا کا الف موٹا ہوگا یا باریک؟ ماشاءاللہ محمد علی نے ہاتھ کھڑا کیا سب سے پہلے، مائک دیجیے گا۔ جی محمد علی کیا کہتے ہیں؟ موٹا ہوگا۔ موٹا ہوگا، کیوں؟ یہ بھی تو بتانا ہے کیوں حرف مستعلیہ کے بعد الف آ رہا ہے آ رہا ہے تو موٹا ہوگا، تو الف کو موٹا پڑھیں گے۔ موٹا پڑھیں گے، اور جواب درست دے دیا ہے۔ تو ماشاءاللہ محمد علی نے جواب درست دے کے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ٹیم اے سے ہوگا، بتائیے رب انی دعوت قومی، یہ قو اور می میں کیا فرق ہے ٹیم اے والو؟ بتا دو ذرا۔ جی محمد رضا نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، دیجیے گا مائک ان کو۔ محمد رضا بھائی کیا بتانے جا رہے ہیں؟ قو میں واو لینے نرمی سے ادا کریں گے، اور می میں یا مدہ ہے ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ سوچ لیں، جی پھر سوچ لیں، جی اور جواب بالکل درست دے چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اور جواب درست ہو چکا ہے، اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے محمد رضا بھائی نے، اور ٹیم اے کے 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، بتائیے لیلن، لیلن کون سا قاعدہ ہے؟ سارے خاموش ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، کوئی اور بتائے نا۔ جی سوچ رہے ہیں، سوچے جلدی ورنہ سید عفان بتا دیں گے۔ سید عفان بتا دیں۔ ادغام مال غنہ۔ ادغام مال غنہ، قاعدہ یاد ہے؟ نہیں یاد؟ نہیں یاد، یاد نہیں کرتے لگتا ہے۔ قواعد یاد نہیں کر رہے، یاد کرنا چاہیے نا۔ ابھی تو بتایا تھا آپ کو، ابھی بتا کے گئے، ابھی سمجھایا تھا، تو توجہ نہیں تھی۔ اس لیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہتے ہیں کہ توجہ رکھنی ہے۔ جن بچوں کی توجہ ہوتی ہے نا وہ سمجھ جاتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں، اور جن کی توجہ نہیں ہوگی نا تو وہ پھر کہیں اور کھوئے ہوئے تھے۔ بظاہر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، میری طرف ہی دیکھ رہے ہوں گے، پر کھوئے ہوئے کہیں اور ہوں گے۔ بظاہر وہ بورڈ کو دیکھ رہے ہوں گے، اسکرین کو دیکھ رہے ہوں گے، پر کھوئے ہوئے کہیں اور ہوں گے، تو اس سے پھر کبھی بھی یاد نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سید عفان نے جواب درست دے کر اپنی ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ آخری سوال ٹیم اے سے، بتائیے لیلا و نہارا، وقف کریں کون سا قاعدہ؟ سب سے پہلے ہمارے ہاتھ کھڑا کیا ہے محمد ارحم بھائی نے۔ ارحم بھائی کو مائک دیں، جلدی کیجئے ارحم بھائی، ٹائم کم ہے، جلدی بتائیے۔ وقف بالابدال مال الف۔ وقف بالابدال مال الف، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ آخری سوال ٹیم بی سے ہے، بتائیے فلم یزدہم ہم یا دعائی، بتائیے ہم کا قاعدہ بتائیں گے، دعا کا قاعدہ بتائیں گے، اور بچے بتائیں، کون بتائے گا؟ 2 قاعدوں میں سے ایک بتا دو۔ ہم میں کوئی قاعدہ یاد آ رہا ہے سید عفان کے علاوہ؟ سید عفان کے علاوہ ہم کیا قاعدہ؟ یا محمد علی کو مائک دیجیے۔ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، زبردست زبردست۔ چلیں بھائی، آپ نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں محمد علی، اور آج آپ کی ٹیم مقابلہ برابر کر چکی ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ بڑھیں گے حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
کیا پڑھیں گے؟ دعوت دعو، ہونٹ گول کر کے دعوت. دعوت گڈ. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال، قاف بھی موٹا، الف بھی موٹا، ابھی بتایا تھا نا، الف بھی موٹا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. 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 کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ الکریم ابھی ہمارے ساتھ محمد ارحم بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. 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 فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی نے حدر میں پڑھا، محمد ارحم بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور مزید اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اب سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا